یاسین شریف کی شروع کی 9 آیتوں کا خلاصہ پیش کیا گیا تھا۔ آخری جو آیت کریمہ چل رہی تھی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ اور اس سے پہلی جو آیت کریمہ ہے یہ خاص قبیلہ بنو مخزوم کے لوگوں کے بارے میں اتری ہے۔ قبیلہ بنو مخزوم یہ ابو جہل کا قبیلہ تھا۔ اسی قبیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اور حضرت عمر کا معاملہ ایسا ہے کہ عرب میں ایک بازار تھا جس بازار کا نام تھا عکاظ بازار میں ایک بڑا دنگل لگا کرتا تھا۔ اس میں جو بڑے بڑے بہادر اور پہلوان ہوتے وہ دنگل میں آ کے قسمت آزماتے، اور جو سارے پہلوانوں کو چت کر دیتا تھا اس کی طاقت و قوت کا شہرہ پورے عرب میں ہو جاتا تھا، اور اس کے روب و دبدبے کا یہ عالم ہوتا کہ ہر آدمی اس سے گھبراتا۔ دیکھیے اللہ کی مرضی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس دنگل میں اترے اور بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑ دیا۔ یہی وجہ کہ جب آپ ایمان لائے تو ایمان لانے کے بعد آپ کا دبدبا تھا، روب تھا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ اور واحدت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے کہ جب آپ ہجرت کرنے لگے تو آپ خانہ کعبہ کے طواف کے لیے گئے، تلوار کو ٹانگ لیا اور تیر کمان لے لیا اور نیزے کو لے لیا۔ لینے کے بعد آپ باقاعدہ گئے، طواف کیا، اور اس کے بعد قریش کے کفار کو جو مخاطب کرما کر کے آپ نے فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، بچے یتیم ہو جائے، تو اس وادی کے باہر آ کر عمر سے ملاقات کر لے۔ آپ چیلنج کی اور چیلنج کر کے ہجرت کر کے آئے کہ آپ کو آپ کے روب و دبدبا اور آپ کی قوت و طاقت و قوت کے شہرے کا نتیجہ تھا، اور اسلام غالب بھی رہا۔ تو اسی قبیل کے کافی لوگ ناہنجار بھی رہے، ان میں سے ابو جہل بھی ہے جو رشتے میں حضرت عمر کا ماموں لگتا تھا۔ تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خانہ کعبہ پہ پہنچتے تو آپ قرآن مقدس کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور قرآن مقدس کی تلاوت کا معاملہ ایسا ہے کہ جو ایمان والا ہوتا ہے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ قرآن کی تلاوت ہوئی کہ اس کے ایمان میں اضافہ ہوا، برکتیں ہوتی ہیں۔ یہ واحد ایسی کتاب ہے کہ بندہ تلاوت کرتا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ تو حضور قرآن کی تلاوت کرتے تھے، لیکن وہ کافر، انہیں عظمت قرآن کیا معلوم۔ تو ان لوگوں نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب یہاں پہ آپ قرآن کی تلاوت مت کرنا، کیونکہ یہ تمہاری بنائی ہوئی کتاب ہے، آنا مت تلاوت کرنے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسے دبنے والے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو پہلے ہی فرما چکا ہے واللہ متم نوری، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل فرمانے والا ہے۔ مصطفیٰ کا نور ہمیشہ بڑھتا ہی رہتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کا ہے کہ دبنے والے؟ آقا علیہ السلام تشریف لانے کے بعد آپ قرآن مقدس کی تلاوت کرنے لگے، نماز پڑھنے لگے۔ اب اس نے تو ڈنگ مار دی، ابو جہل نے دھمکی دے دی کہ اب مت کرنا، لیکن دھمکی گیدڑ بھگتیاں اپنے پاس۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے گئے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے گئے۔ دیکھو پابندی لگ رہی تھی، نماز مت پڑھنا، قرآن کی تلاوت مت کرنا، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ارے نماز بھی بیماریوں سے شفا عطا فرمائے، اور نماز کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت وہ بھی اللہ تعالیٰ بیماریوں سے شفا عطا فرمائے قرآن کی برکت سے۔ خود ایک صحابی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گلے میں درد ہے، علاج تشخیص فرما دے۔ حضور نے فرمایا علیک بقراءۃ القرآن، جا قرآن کی تلاوت کر، اللہ تجھے شفا عطا فرمائے گا۔ یہ ہے قرآن، اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ حضور پہ جادو ہوا، بظاہر جادو ہوا۔ آج ہمارے یہاں بہت ٹونے ٹونے کا معاملہ رہتا ہے، ایمان لوگ بیچ ڈالتے ہیں یہاں پہ جا کے۔ جادو ٹونا کیا ہے؟ دنیا کا معاملہ ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، جادو ٹونا کا جو معاملہ ہے یہ دنیاوی طاقت ہے۔ اگر بندہ نمازوں کی پابندی کرے، قرآن کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، مصطفیٰ پہ درود پڑھے،
تو اللہ تعالیٰ روحانیت کو مضبوط فرمائے گا. اور جب روحانیت اور شیطانیت کا مقابلہ ہوا ہے تو ایسی صورت میں شیطان کے پیروکار، جادوگر، ٹونا کرنے والے یہ ہارے ہیں. دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے، سب ہار گئے. میں تو کہوں گا وہ ہارے نہ تھے، ان کا کفر ہارا تھا، ایمان جیت گیا، کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہو گئے. مطلب انہوں نے بھی اقرار کر لیا کہ جادو وادو کچھ نہیں کام آئے گا، روحانیت کا غلبہ لاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ روحانیت کو غلبہ عطا فرماتا ہے نا. بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق، سورہ ناس کا نزول ہوا، بتایا گیا. اور قرآن تو مکمل شفا ہے، قرآن مکمل شفا، ہر بیماری سے شفا. بہرحال اور پھر یاسین، سبحان اللہ، حضور نے تو پھر خود فرمایا کہ یاسین قرآن مقدس کا دل ہے. سبحان اللہ. حضور جس کو قرآن مقدس کا دل کہے، اور دل وہ ہوتا ہے جو بادشاہت کرتا ہے، تو پورا قرآن تو شفا ہے، لیکن یاسین کا کیا کہنا. سبحان اللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، نماز پڑھی اور قرآن کی تلاوت کرنے لگے. ایک روایت میں ہے کہ نماز پڑھنے لگے. اتنے میں نالائق یہ چلا ایک پتھر لے کر کے، سوچا اس نے کہ حضور کو پتھر مارے. اس نالائق کو یہ نہیں معلوم ہے کہ پتھر وہ ہے جو میرے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، پتھر وہ ہے جو میرے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے. آتا بھی ہے تو قدموں کا بوسہ دینے کے لیے آتا ہے، آتا بھی ہے تو قدموں کا بوسہ دینے کے لیے آتا ہے. یہ پتھر کا معاملہ تو اٹھایا مارنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ایسی گرفت فرمائی کہ پتھر اس کے ہاتھ سے چپک گیا اور اس کا ہاتھ اس کی گردن سے چپک گیا. نہ ہاتھ نکل رہا ہے نہ پتھر نکل رہا ہے، حالت خراب. یہ اللہ تعالیٰ جب کسی کی حفاظت فرماتا ہے تو یہ شان ہوتی ہے. ہجرت کے موقع پہ سراقہ ہے تو زمین میں دھسا دیے گئے. یہاں پر معاملہ آیا تو ہاتھ سے پتھر کو ہاتھ میں چپکا دیا گیا، ہاتھ کو گردن میں چپکا دیا گیا. ایک دوسرا مخزومی چھڑانے کے لیے پوری کوشش کر رہا، نہیں چھڑا پایا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت سے مصروف رہے، عبادت کی، تلاوت کی. اس کے بعد آقا علیہ السلام گئے تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ کا نزول فرمایا. کیا فرمایا؟ اے محبوب انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ہم نے ان کے گلوں میں طوق ڈال دیا، ہاتھ کا طوق. وَهِيَ لِلْقَانِ، تو وہ تھوڑی تک ہے، لگا ہوا ہے. اور مقماؤں تو سر اٹھائے ہیں، دیکھ رہے ہیں کیا کروں، اور آپ کے اوپر کچھ نہیں کر سکتے ہیں. کیوں؟ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کر دی ہے، وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، پیچھے بھی رکاوٹ ہے. فَأَغْشَيْنَاهُمْ، پردہ ڈال دیا ان کی آنکھوں میں. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تو اے محبوب ان کو کچھ سجھائی نہیں دے رہا ہے، کیا کرے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اللہ تعالیٰ ایسی حفاظت فرماتا ہے. اور حضور نے ایک ذہن اور دے دیا، ہمارا کام شریعت کی حفاظت کرنا ہے، ہماری حفاظت اللہ کے ذمہ ہے. ہمارا کام شریعت کی حفاظت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہماری حفاظت. اور جو بندہ شریعت کی جتنی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کی حفاظت فرماتا ہے، قبر میں جاتا ہے تو قبر میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے بدن کی حفاظت فرماتا ہے. جو جتنا زیادہ، دیکھو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، خلق قرآن کا معاملہ ہوا، کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام مخلوق ہے. بولو، سات بادشاہ جو اس وقت موجود تھا، خلیفہ، اس کی بات میں آ کر کے سب بولنے لگے اللہ کا کلام مخلوق ہے، اللہ کا کلام مخلوق ہے، اللہ کا کلام مخلوق ہے، بولنے لگے. امام احمد بن حنبل نے فرمایا نہیں، اللہ کا کلام ہے، وہ مخلوق کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے، غیر مخلوق ہے. بادشاہ کے سامنے پکڑ کے لایا گیا، مارنے کے لیے کوڑے لگائے گئے، لیکن آپ ڈٹے رہے، ڈٹے رہے. جب انتقال ہوا، علامہ علی قاری فرماتے ہیں ان کے جنازے میں اتنے لوگ آئے کہ بغداد کی گلیاں لوگوں سے، سروں سے بھری ہوئی نظر آ رہی تھی. اور اسی دن ایک دو ہزار نہیں، 20,000 لوگ کلمہ پڑھ لیے. کتنے ہزار؟ 20,000. اس زمانے کی بات، کلمہ پڑھ لیا. ان سے پوچھا گیا کہ اب تک آپ نے کیا نہیں دیکھا جو آج دیکھ لیا، کلمہ پڑھ لیا؟ تو ان لوگوں نے کہا ایسا آدمی مرد قلندر کی خلیفہ جس کے اوپر کوڑے لگائے انتقال ہو جائے تو جنازے میں اتنے لوگ آئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی
جس خدا کو مانتا ہے وہ خدا سچا ہے، جس رسول کا وہ کلمہ پڑھتا ہے وہ رسول سچا ہے، جس کتاب کی وہ تلاوت کرتا ہے وہ کتاب سچی ہے۔ ہم نے یہ مشاہدہ کیا کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہو۔ معلوم وہی امام اعظم امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ قبر میں کہیں بغداد میں پانی بھر گیا قبرستان میں، قبریں کھل گئی، ان کی بھی قبر کھل گئی۔ ملا علی قاری نے مرقات کے اندر لکھا ہے پہلے ہی شروع میں ایک دم قبر کھل گئی۔ جب قبر کھلی تو کیا لوگوں نے دیکھا کہ حضرت امام احمد ابن حنبل کا بدن ایک دم تر و تازہ، قبر سے خوشبو آ رہی اور کفن میں ذرا بھی میل پیدا نہیں ہوا۔ تو یہ ہے شریعت کی حفاظت کی برکت۔ ہمارا کام شریعت کی حفاظت کرنا ہے، ہماری حفاظت کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ سمجھ رہے نا؟ ہم لوگ اپنی حفاظت کیا کریں گے یار؟ بیماری سے تو اپنے آپ کو بچا نہیں پاتے، بیماری سے تو بچا نہیں پاتے، لیکن اللہ چاہے تو۔ اس لیے ہمارا کام شریعت کی حفاظت کرنا ہے، اسلام کی حفاظت کرنا ہے، اسلام کا سپاہی بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہماری حفاظت فرمانے والا ہے۔ اس پر بہت ساری دلیلیں موجود ہیں۔ دیکھو جو راہ خدا میں شہید ہوئے وہ شریعت کی حفاظت کر کے گئے، تو اللہ تعالیٰ قبر میں ان کی حفاظت فرما رہا ہے نا، قبر میں ان کی حفاظت فرما رہی ہے، اللہ کا کرم ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب کو کچھ سجائے نہیں دے رہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھانے لگے کہ کیا ہے یہ، قرآن کو سمجھو، اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانو۔ دیکھو زمین و آسمان اللہ نے بنایا، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ چند لوگ بنائیں، اگر چند لوگ بنائیں گے تو کبھی نہ کبھی تو اختلاف ہوگا تو اس کی بات مانی جائے گی کہ نہیں مانی جائے گی، جس کی مانی جائے گی وہ قادر ہوگا، جس کی نہیں مانی جائے گی وہ عاجز ہوگا، اور جو عاجز ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہے، لہٰذا خدا کو مانو۔ تو لوگ ہنگامہ کرنے لگے، ہم کہاں مانے، ہم تو اسی کے مانا۔ اب معاملہ کیا ہے، جس کو خود بنایا اسی کی پوجا لگے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمایا محبوب آپ کا کام تبلیغ کرنا تھا، سواء علیہ برابر ہے ان پر، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ انہیں ڈرائیں نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جتنے ٹھپے ایک دم ابو جہل اس کے جتنے ساتھی رہے، دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لائے۔ اب غور کریں، معجزہ سب سے زیادہ انہی نے دیکھا۔ بتاؤ جس کے ہاتھ میں کنکر کلمہ پڑھ لے اور وہ ایمان نہ لائے، اس سے بڑا کیا کہتے ہیں اب محروم اور حق سے دور آدمی اور اندھا آدمی، کچرا آدمی کوئی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ مٹھی میں دیکھو آپ قابل غور بات، مٹھی میں کنکر ہے بند ہے، کنکر ہے باہر، کیا ہے اس کو کیا معلوم، بند ہے۔ لیکن مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے تو مٹھی کے اندر سے کنکر بوڑے، یہی کر اللہ کے نبی سمجھ رہے نا، تو مٹھی کے اندر کنکر، وہ کنکر دیکھ۔ اب آپ غور کرو، مصطفیٰ کی بارگاہ میں جب کلمہ پڑھنے کے لیے کنکر آئے تو اندر رہے وہ بھی باہر کے بارے میں بتائے، وہ بھی چھپی چیزوں کے بارے میں بتایا، سمجھ رہے کہ نہیں نکتا، اندر ہے باہر کے بارے میں، چھپی چیز کے بارے میں بتا۔ تو سوچو جو مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی دے وہ کنکر چھپی چیزوں کے بارے میں بتا رہا ہے، تو سوچو اس مصطفیٰ کے علم کا معاملہ کتنا بلند ہوگا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو یہ اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے، وہ سب ساری فرمائشیں اس کی، لیکن کلمہ نہیں نصیب ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں وہ ڈراؤ نہ ڈراؤ، ایمان نہیں لائے گی، یہ سدھریں گے نہیں۔ تو اے اللہ کون سدھرے گا، کون ایمان لائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب جب آپ ہماری کتاب پڑھیں گے، ہمارا ذکر کریں گے، ہمارا تذکرہ کریں گے، تو جو تذکرہ سننے میں کان لگا لے تو محبوب اسی کو نصیحت کرو، وہی سدھرنے والا، وہی ایمان لانے والا ہے۔ جتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا اور قرآن کو سنا تو قرآن کے سننے کی برکت رہی، اللہ نے اسے ایمان کی دولت عطا فرما دی ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہوئے، ایک صحابی تو آئے، ان کو اتنا بھڑکایا گیا تھا حضور کے خلاف کہ کہا ان کو سننا مت، اگر سن لو گے تو مسئلہ ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کان میں جو نا کپاس ٹھوس لیے، یہ سننے کا ہی نہیں، سننے کا ہی نہیں، ایک دم ارادے سے آئے، سننے کا ہی نہیں۔ لیکن خانہ کعبہ میں پہنچے، دل کہہ رہا ہے نہیں سننا، لیکن دماغ کہتا نہیں ایک بار سن کے تو دیکھو، تو پھر کہتا دماغ نہیں اگر سن لیا تو مسئلہ ہو جائے گا، دل کہتا نہیں اب سن کے تو دیکھ لو۔ دل نے فیصلہ کیا، روئی نکالی، مصطفیٰ کی زبان سے قرآن کو سنا، کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہو گئے۔
بہت ایسے واقعات موجود ہیں. آتے عمر کو کیا ہوا, خالی ایک ہے دل میں گھر کر گئی, سمجھ رہے نا. تو یہ معاملہ رہا. بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محبوب انما تنذر من اتبع الذکر, یقیناً آپ ڈرائیں اسے جو ذکر کا پیروکار ہے. ذکر قرآن کو بھی کہا جاتا ہے, ذکر اللہ کے نام کو جو منہ پہ زبان سے چلایا جائے وہ ذکر ہے. مصطفیٰ کا تذکرہ کرنا یہ بھی ذکر ہے. اب آپ کہیں آپ نے کیسے کہہ دیا, تو ایک عقلی دلیل, ایک حدیث کی دلیل. عقلی دلیل پہلے سنیں آپ. ظاہر سی بات ہے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا حسن و جمال والا, اتنا کمال والا, اتنا بے مثل و بے مثال جس نے بنایا وہ اللہ ہی ہے. اللہ ہی نے بنایا. ایک مثال دیتا ہوں. ایک ٹیلر ہے, اس کے سامنے کپڑے کی تعریف کرو بڑا خوش ہوتا ہے, بہت اچھا سلا ہے, سینہ اس کا خوب پھولتا رہتا ہے ماشاءاللہ. ایسے ہی ایک کارپینٹر, اس کے سامنے کرسی کی تعریف کرو پھول جاتا ہے. سمجھ ہے کہ نہیں. تو جو چیز بنائی گئی ہے اس کی تعریف کرو تو بنانے والا بڑا خوش ہوتا ہے. کیوں؟ بنائی ہوئی چیز کی تعریف کرنا در حقیقت بنانے والے کی تعریف کرنا ہے. تو مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی تعریف کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسا بنایا, ایسا بنایا. سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ تو یہ ایک عقلی دلیل ہو گئی. اب آ جائیے حدیث سے دلیل. یہ حدیث پاک امام حاکم نے مستدرک علی الصحیحین کے اندر لکھی. یہ فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل آئے. اس سے پہلے بتا چکا ہوں سب سے زیادہ حضرت جبرائیل ہمارے نبی کی بارگاہ میں رہے. کتنے بار؟ علامہ زرقانی فرماتے ہیں 24,000 مرتبہ ہمارے نبی کی بارگاہ میں جبرائیل آئے. کتنے مرتبہ؟ کیلکولیشن کرنا 63 سالہ زندگی میں. کیلکولیشن کرنا تو معلوم ہوگا ہر منٹ ہر سیکنڈ نظر آئیں گے جبرائیل مصطفیٰ کی بارگاہ. تو اب ان کو بلبل سدرا کہیں یا بلبل طیبہ کہیں, آپ خود غور کریں. مکین سدرا کہیں یا مکین خانہ مصطفیٰ کہیں, خود اندازہ ہو جائے گا. تو حضرت جبرائیل آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا. آنے کے بعد عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ راضی ہیں؟ حضور مسکرانے لگے. سبحان اللہ. حضور مسکرانے لگے. پھر کہا کیا آپ راضی ہیں؟ پھر حضور مسکرانے لگے. پھر کہا کیا آپ راضی ہیں؟ آقا مسکرانے لگے. پھر جبرائیل نے کہا کیا آپ راضی ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا ہے. تو مصطفیٰ کا ذکر کرو, خدا کا ذکر خود بخود ہوتا ہے, خود بخود ہوتا ہے. نعت مصطفیٰ خدا کا ذکر ہے. سمجھا نا, کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا. اب ایک بات قابل غور, اللہ کا ذکر ختم ہونے والا ہے؟ کبھی نہیں ختم ہوگا. کہ جب اللہ نے مصطفیٰ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا تو معاملہ کلیئر ہو گیا کہ مصطفیٰ کا ذکر بھی نہیں ختم ہونے والا, کیونکہ مصطفیٰ کا ذکر ہوتا رہے گا, کیونکہ مصطفیٰ کا ذکر خدا کا ذکر ہے. سمجھ رہے نا. اسی لیے عالم ارواح میں بھی تذکرہ ہے, عالم اجسام میں بھی تذکرہ ہے, ارے قبر میں بھی تذکرہ ہے, عالم برزخ میں وہاں بھی تذکرہ. اور اٹھیں گے تو لیوا کے تلے سنا میں کھولیں گے, وہاں تو ہر آدمی کرے گا تعریف. یہ کریں گے وہ کریں گے, کوئی مجبوری میں کرے گا اور کوئی پھولے نہیں سمائے گا. ہم تو دنیا میں خوب کرتے تھے, اب تو موقع ملا ہے, آج خوب کریں گے, آج تو خوب کریں گے. کاش ایسے موقع پر کاش مجھ سے خدمت کی قدسی کہے ہاں رضا, تو وہیں پہ دیوانے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام. سمجھ رہے نا. تو اللہ نے اپنا ذکر بنا لیا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا انما تنذر من اتبع الذکر, اے محبوب آپ ڈرائیں 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 اسے جو ذکر کا پیروکار ہے. ذکر کو ذکر کی طرف توجہ دے. ذکر بہت اہم چیزیں ہیں. ایک نقطہ اور دے دیتا ہوں. ذکر کا فائدہ کیا ہے؟ نسیں اگر چوکب ہو تو انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گے. ذکر کر کے دیکھیں آپ. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, حدیث ہے ہمارے پاس. اچھا بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور روئے نہ تو سب ٹینشن میں آتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں ٹینشن میں آتے ہیں؟ کہا جب بچہ روتا ہے تو نسیں جو خون ادھر ادھر ہے جیسے طاقت لگاتا ہے خون دوڑتا ہے پورے میں, اور جیسے ہی دوڑتا ہے بچہ ایک دم چتنگ ہو جاتا ہے. اور نہیں رویا, بچہ نہیں رویا تو سب روئے. اس کے رونے میں
اس کے رونے میں سب کو عافیت، اور اس کے نہ رونے میں سب کو مصیبت. سمجھ رہے نا؟ اب سوال یہ کہ بچہ روتا ہے تو کرتا کیا ہے؟ روتا ہے تو کیا کرتا ہے رونے میں؟ موطا امام مالک کی شرح ہے ایماء المسالک، اس کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جب بچہ روتا ہے تو پہلے دن سے لے کے 6 مہینے تک ہم لوگ سمجھتے رو رہا ہے، لیکن وہ حقیقت میں اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ کی پاکی بولتا ہے، اللہ کی پاکی بولتا ہے. اور پھر جب 7واں مہینہ شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کے 12ویں مہینے تک بچہ روتا ہے تو مصطفیٰ فرماتے میرے اوپر درود پاک پڑھتا رہتا ہے. اور اس کے بعد جب 13واں مہینہ شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کے 18ویں مہینہ تک بچہ روتا ہے تو مصطفیٰ فرماتے اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعائیں کرتا رہتا ہے. تو بچہ پیدا ہوا رویا تو نہ سوچتے لوگ کلیئر ہے کہ نہیں؟ کلیئر ہو گئے تو کہا رویا تو کیا کیا؟ کہا ذکر کیا. کہا ذہن ملا کہ بچہ پیدا ہو ذکر کرتا ہے تو نسیں کلیئر ہو جاتی ہیں. تو کہا جوان ہے، بزرگ ہے، نسوں کا معاملہ ٹینشن والا ہے، کہا ذکر کرو اللہ تعالیٰ نسوں کے معاملے کو کلیئر فرمائے گا. ایک یہ دلیل ہو گئی. دوسری دلیل اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملا کرتا ہے. لوگ بولتے ہیں بڑی بے چینی ہے، بڑی گھبراہٹ ہے، بڑے پریشان، ایک دم گھبرا رہا ہے دل، نیند نہیں آ رہی ہے. نہیں آ رہی تو اللہ کا ذکر کر، قرآن کا وعدہ ہے اللہ سکون عطا فرمائے گا. گھبراہٹ اور نیند نہ آئے اللہ کا ذکر کرو، توبہ استغفار کرو. باب العلم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بیان فرماتے ہیں کہ جب گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو گھبراہٹ ہوتی ہے. گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو گھبراہٹ ہوتی ہے. تو جب گھبراہٹ ہو تو فرماتے ہیں توبہ کرو، استغفار کرو. توبہ استغفار کرو گے گناہ جھڑیں گے، اللہ گھبراہٹ کو دور فرمائے گا. سمجھ رہے ہیں نا جی؟ ہم لوگ بہت پریشان رہتے ہیں، کوئی کسی کے پاس سے کچھ مل جائے تو فائدہ ہو جائے. ارے بھائی خود بنو ایسے یار، خود بنو ایسے. مومن تو خود اس شان والا ہے کہ مومن کی ذات جو حقیقی مومن ہے، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، جس کے پاس نور ایمان ہے، خدا کی قسم اس کا وجود باعث شفا نہیں اندازہ ہوتا ہے کہ خالی نور ایمان حاصل کرنے کے لیے بچہ مدرسہ جاتا ہو. وہ مدرسہ جانے والا بچہ قبرستان سے گزر جائے تو اللہ تعالیٰ قبرستان سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے. تو باعث شفا ہوا کہ نہیں؟ بس شرط یہ ہے کہ نور ایمان پیدا کریں. آپ نور ایمان پیدا ہو جائے، دیکھو کیسے شفا اللہ دیتا ہے، کتنا کرم فرماتا ہے اللہ تعالیٰ. فتح فتوحات کا سلسلہ ہے، فتح نہیں مل رہی. شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا جبہ ہے، وسیلہ لگایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ محمود کو فتح سے ہمکنار فرما رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ باعث شفا ہی تو ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہ تبرکات باعث شفا. جی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب ڈرائیں اسے جو ذکر کا فالو کرنے والا ہو، ذکر کا پیروکار ہو. جب توجہ دے گا، ذکر کرے گا تو سدھر جائے گا. اسی لیے بزرگ پہلے ہمارے کیا کرتے تھے؟ تصفیہ قلبی کرتے تھے. آؤ خانقاہ میں مارو ضرب، لگاؤ ضرب ہو. جب لگاتے تھے تو دل میں جتنا میل ہوتا تھا نکل جاتا تھا، اور جب میل نکل جاتا تھا تب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت دل میں ڈال دیتا تھا. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ حضور جس جگہ رہتے ہیں وہ جگہ میلی ہوگی. زور سے بولو میلی ہوگی. ارے اتنی افضل کی عرش اعظم سے افضل والا. تو ہم سوچے کہ دل میں حضور کی محبت رہے اور دل میلا. حضور دل میں محبت رہے دل میلا، کینہ بھرا، حسد بھرا، غضب بھرا، جھوٹ بھرا، مکاری بھری، کپٹ بھرا، سب بھرا، اور سوچو حضور کی محبت. نارے بابا، جہاں آقا علیہ السلام رہے وہ جگہ کلیئر ہوتی ہے عرش اعظم سے افضل اعلیٰ. تو جہاں مصطفیٰ کی محبت رہتی ہے اس جگہ کو بھی اللہ تعالیٰ ساری بیماریوں سے پاک اور صاف فرما دیا کرتا ہے. اسی لیے جو اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے اس کا دل بہت کلیئر ہوتا ہے. اولیاء اسی لیے دل صاف کرتے ہیں، بھلا دل صاف کرو، محبت آئے گی، اور جب محبت آئے گی تو صاف ایک دم پابندی آ جائے گی. سمجھا نا؟ تصفیہ قلبی. اسی لیے اللہ نے ذکر کا تذکرہ پہلے فرمایا. اور جب ذکر ہوتا ہے نا دل صاف ہونے لگتا ہے. تو کہا کیسے معلوم ہوگا دل صاف ہوگا؟ کہا جیسے دل صاف ہوتا ہے نا تو آدمی گھبراتا ہے اللہ سے.
اللہ کا خوف آتا ہے. سب کے سامنے تو ہر کوئی ڈر لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے, خلوت میں ڈرے یہ کمال ہے نا. تو کہا جب ذکر کا پیروکار ہوگا تو خلوت میں ہوگا, تنہا ہوگا, تو بھی اللہ کی خشیت اس کے دل میں ہوگی. اللہ فرماتا ہے وَخَشْيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ, اور رحمان سے ڈرے تنہائی میں, غائب میں. اب یہاں 3 ترجمے ہو سکتے ہیں. رحمان سے ڈرے بغیر دیکھے, بغیر دیکھے, رحمان کو دیکھا نہیں ہے لیکن ڈر رہا ہے بندہ, میرا رحمان دیکھ رہا ہے, میرا اللہ دیکھ رہا ہے, میرا رحمان دیکھ رہا ہے. دیکھو رحمان صفت آئی ہے یہ بتانے کے لیے, ارے ذکر سن کے تو دیکھ, ذکر سن کے دیکھ, جس کا ذکر تو کر رہا ہے وہ رحمان ہے, وہ رحمان ہے, وہ رحمان ہے, بڑا رحم والا ہے. تو ذکر کریں گے رحم کرے گا وہ. اور کیا بتایا گیا, تو تنہائی میں ڈرے. جب ذکر کا فالوور ہوگا تو تنہائی میں ڈرے گا, خلوت میں ڈرے گا, بغیر دیکھے اللہ کو ڈرے گا, دیکھ نہیں رہا پھر بھی ڈرے گا. اور یہ ہے کہ غیب سے ڈرے گا. تو سارے اعضاء ظاہر ہیں, چہرہ ظاہر, آنکھ ظاہر, ناک کان ظاہر, لیکن دل چھپا ہے, دل غائب ہے. تو کیا بتایا گا, غیب سے ڈرے گا, مطلب دل سے ڈرے گا, زبان سے خالی نہیں. ذکر کی برکت یہ ہے کہ دل سے ڈرنا شروع ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب اس کو ڈرائیں آپ جو ذکر کا فالوورس ہے اور رحمان سے ڈرنے والا ہے بغیر دیکھے غیب میں. اگر ایسی بات آ جائے فبشرہم بمغفرہ واجر کریم, تو ان لوگوں کو خوشخبری دے دو کہ اللہ نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. مغفرت کی بشارت دے دو محبوب, اور شریف اجر, کریم اجر کی بشارت دے دو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان بیان فرمائی. اب انشاءاللہ آگے گفتگو رہے گی. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم لوگوں کو عمل کی توفیق عطا